بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤدبهم فإنهم ظالمون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ونزل لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه یوم احد. اگلی آیت کریمہ لیس لک من الامر شیء یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دندان مبارک شہید کر دیے گئے، توڑ دیے گئے، وشج وجہہ اور آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا، یوم احد احد کے دن. احد کے دن آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا. غزوہ احد میں کفار نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے اور آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا. یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات، چونکہ ابھی مناسبت ہے یہ شعبان کا مہینہ اور کل 15 شعبان تھی، لوگوں نے بہت ساری مسلمانوں نے خرافاتیں کی دین کے نام پر. شب برات کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے شب برات جو لوگ مناتے ہیں ان لوگوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے اس وجہ سے، تو اس لیے ہم لوگ بھی حلوہ کھاتے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھیے کس طرح سے مسلمانوں میں خرافات آ گئی ہیں. اتنا شعور نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ہوں اور ہم لوگ خوشی میں حلوہ کھائیں. اور عجیب بات ہے، غزوہ احد ہوا تھا شوال کے مہینے میں اور یہ لوگ شوال کے مہینے سے پہلے ہی 2 مہینہ پہلے ہی شعبان میں حلوہ کھاتے ہیں. شعبان میں بھی نہیں دانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شعبان میں نہیں شہید ہوئے یا حلوہ شعبان میں نہیں کھایا، لیکن یہ لوگ جو ہے کہاں کہاں سے ملا کر اس کو شعبان میں لے آتے ہیں اور مناسبت جوڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا اس لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں. اگر حلوہ کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے اپنے دانت توڑواؤ، اپنے دانت شہید کرو، تب حلوہ کھاؤ، تب تو ہم جانیں کہ ہاں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہو. غیر مسلموں کو دعوت کا کام کرتے نہیں، بلاتے نہیں، انہیں ایسا کوئی کام کرتے نہیں کہ دانت شہید ہوں، لیکن حلوہ کھانے کا کام ضرور کرتے ہیں. میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تو. تو یہ بہت ساری خرافاتیں مسلمانوں میں ایسے رائج ہو گئی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کیوں شب برات کو جو ہے رائج کیا گیا ہے؟ تاکہ شب قدر، لیلۃ القدر کی اہمیت کو کم کیا جا سکے. آپ دیکھیں گے یہ لوگ جو آج رات جاگیں لیلۃ القدر میں اس قدر نہیں جاگتے، لیلۃ القدر میں محنت نہیں کرتے جو انہوں نے ابھی شب برات میں جو کی ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ ساری ایسی خرافاتیں ہیں جو دین کے نام پر رائج ہو گئی ہیں. اچھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وقال، اور آپ نے فرمایا، کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس قوم نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا. خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اپنے نبی کے چہرے کو خون سے لت پت کر دیا، خون سے رنگ دیا، خون آلود کیا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء. فلاح پانا مطلب ہدایت کے ساتھ آخرت میں وہ جنت میں جائے، دنیا میں وہ اللہ کی ہدایت پا جائے اور آخرت میں جنت پا جائے، یہ سب سے بڑی فلاح ہے. تو وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، چونکہ انسان پہ جب مصیبت آتی ہے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. فلاح اور کامرانی اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے دے. اللہ رب العالمین نے
ہاں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل جو اسی غزوے میں شہید ہوئے تھے، اس کے قاتل کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اور اس کو فلاح سے اللہ نے نواز دیا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ رب العالمین جو ہے بہت اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس پر کہ ایک قاتل اور مقتول دونوں جو ہے جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ مقتول تو سمجھ میں آتا، قاتل کیسے جائے گا؟ قاتل اس طرح جائے گا کہ پہلے وہ قاتل کافروں میں تھا، اس نے مسلمان کو قتل کیا، شہید کیا، تو مقتول جو ہے جنت میں گیا، اور پھر وہ قاتل اسلام لا کر کے مسلمان کی حالت میں مرا یا وہ بھی شہید ہو گیا تو وہ بھی جنت میں۔ تو اس طرح سے قاتل اور مقتول دونوں جنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو فلاح اور کامرانی وہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ ہاں ہدایت ارشاد و توجیہ ہو سکتی ہے، انسان رہنمائی کر سکتا ہے ہدایت کی طرف، لیکن ہدایت کی توفیق دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کسی امر میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے امر میں سے کچھ بھی نہیں۔ امر یعنی امر کونی، کائنات کے جتنے امور ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ امور شرعیہ میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، لیکن امور کونی وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کائنات کا سسٹم کیسے چلے گا، یہ کائنات کیسے چلے گی، پوری کائنات کا سنبھالنا اور کائنات کے تمام امور سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ کس کو فلاح ہوگی، کس کو فلاح نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کس کو فلاح دے گا، کس کو نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر بہت ہی عقیدے سے متعلق بہت اہم مسئلہ یہاں پر واضح ہو جاتا ہے کہ معاملات سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں بہت سی ایسی بدعتیں رائج ہو گئی ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو غیروں کے لیے دے دیا ہے، اور لوگوں نے بہت سارے ابدال اولیاء بنا لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابدال ہے، کسی کے ذمے آسمان ہے، کسی کے ذمے ہوا ہے، کسی کے ذمے کیا کام، کسی کے ذمے کیا کام۔ ایسے لوگوں نے بدعتیوں نے ابدالوں کا وجود بنا رکھا ہے، اور اولیاء ہیں اور جو پیر لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، جن کی حالت اللہ بہتر جانتا ہے، ان لوگوں کو انہوں نے کیا کیا امور سونپ رکھے ہیں۔ ان سے کوئی اولاد مانگتا ہے، ان سے کوئی جنت کا طلبگار ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، حالانکہ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اشرف ہیں، جن کا مقام و مرتبہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس لک من الامر شیء۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امر نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، تو غیر کے پاس کیسے ہو سکتے ہیں؟ غیر نبی کے پاس معاملات اور یہ سب اختیارات کیسے ہو سکتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے؟ اس آیت کے شان نزول میں ایک اور روایت بھی مروی ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دفعہ کفار پر لعنت کی، ان کا نام لے لے کے لعنت کی، اللہم لعن فلانا فلانا، اے اللہ فلاں پر لعنت بھیج، فلاں پر لعنت کر۔ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ رب العالمین نے تب یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء۔ تو جن لوگوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، ان میں سے چند لوگ، کچھ لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے، اس لیے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام معاملہ یا معاملات نبیوں کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو ہدایت دینا، لوگوں کو توفیق دینا، یہ سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بل الامر للہ، بلکہ امر اللہ کے لیے ہے، بلکہ امر اللہ کے لیے ہے۔ یہ سب جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، اس پر آپ کیا کیجئے؟ فاصبر، آپ اس پر صبر کیجئے، اس پر آپ صبر کیجئے۔
او بمعنی الہ، او الہ ان کے معنی میں ہے الى ان یتوب علیہم بالاسلام، صبر کیجئے یہاں تک کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق کے ذریعے، اسلام کے ذریعے ان کی توبہ کو قبول کر لے، ان کے گناہوں کی بخشش کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ توبہ دو طرح کی ہے، ایک توبہ مطلب توبہ کرنا، ایک انسان کا توبہ کرنا، اور ایک اللہ کا توبہ قبول کرنا۔ تو توبہ کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد توبہ کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ کتنے ایسے انسان ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کتنے ایسے انسان ہیں جن کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ توبہ شرائط کے مطابق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا، دندان مبارک کو شہید کیا، اور کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ آپ صبر کیجئے ان تکلیفوں پر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے اسلام کے ذریعے، یعنی انہیں اسلام کی توفیق دے دے، وہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اسلام لاتے ہیں، ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے انہوں نے جو بھی گناہ کیا ہو، شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، یہ سب بڑے بڑے گناہ، سارے گناہ اسلام قبول کرنے سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر او کو مؤلف نے کہا کہ او یہ الہ کے معنی میں ہے، الہ ان کے معنی میں ہے۔ ہم او کو اگر الہ ان کے معنی میں مانتے ہیں تو او سے پہلے فصبر یہاں پر محذوف ماننا پڑے گا، ہے کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ اچھا، ایک معنی یہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ او یہ عطف ہے پیچھے والے جملے پر، لیقطع طرفا من الذین کفر، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کی کیوں، تاکہ وہ ہلاک کر دے کافروں کی ایک جماعت کو، یا ان کو ذلیل کر دے، او یکبتہم ہے، یا یہ کہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے۔ تو کافرین کا انجام یہاں پر بیان ہوا ہے، چار طرح کا انجام۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کیوں کی، تاکہ کافروں کو انجام تک پہنچائے، ان کو ہلاک کر دے، یا انہیں ذلیل کر دے، یا ان کی توبہ کو قبول کر لے، یا ان کو عذاب دے۔ تو بیچ میں جملہ لیس لک من الامر شیء، یہ جملہ معترضہ ہوگا، اور او کا عطف جو ہے پیچھے والے او پر ہوگا، او یکبتہم، یا کہیں گے کہ لیقطع پر عطف ہے۔ تو دونوں طرح معنی درست ہے۔ او یعذبہم یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، فإن الظالمون بالکفر، اس لیے کہ کفر کے ذریعے ظالم ہیں، کفر کی وجہ سے یہ ظالم ٹھہرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ملکن، سب اللہ کی ملک ہے، سب اللہ رب العالمین کی سلطنت ہے، اس کی حکمرانی میں ہے، خلقن، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، المغفرۃ لہ، مغفرت جس کے لیے چاہتا ہے، یغفر، اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ تَعْذِيبَهُ، اور جس کو عذاب دینا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور لأولیائہ، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو معاف کرنے والا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں۔ رحیم بأہل طاعتہ، اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء بھی اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں۔ دیکھا، واللہ غفور لأولیائہ، لوگ اولیاء سے مغفرت مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ اولیاء سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ولیوں سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہاں تو مفسر نے ذکر کیا، اللہ غفور لأولیائہ، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو
مغفرت فرمانے والا ہے ان کی۔ تو معلوم ہوا کہ ولیوں کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑے اونچے مقام پر پہنچ جائے پھر بھی وہ اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے، اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو ربا کو، سود کو نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا بڑا چڑھا کر کے، اضعافا مضاعفا دوگنا چوگنا کر کے، بڑا چڑھا کر کے نہ کھاؤ۔ تو کیا کم کر کے کھا سکتے ہیں ربا کو؟ نہیں، ربا ایسا نہیں کہ دوگنا چوگنا کی بجائے تھوڑا کم کر کے کھا، نہیں، بلکہ اکثر ربا میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، دوگنا چوگنا اور جو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس کو کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے۔ کسی سے آپ نے مال لیا سود پر اور اس کا مال ادا نہیں کیا، وہ بڑھتا رہے گا، ہو سکتا ہے جتنا لیا اس سے بھی اتنا ہی اور زیادہ ہو جائے، ڈبل ہو جائے، ٹربل ہو جائے۔ اس لیے کہا اضعاف مضاعف بِأَلِفٍ وَدُونِهَا، الف کے ساتھ اور بغیر الف کے، مضاعفہ جیسے یہاں لکھا ہوا الف کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں الف کے ساتھ مضاعفہ، اور ایک بغیر الف کے جب پڑھیں گے مضاعفہ، بغیر الف کے پڑھیں گے جیسے یہاں متن میں دیا ہوا ہے اس شکل میں رہے گا، لیکن عین پر تشدید رہے گی، مضاعفہ۔ تو الف کے ساتھ بغیر الف کے دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ کیسے؟ بِأَن تَزِيدُوا فِي الْمَالِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ، یہ اضافہ مضاعفہ کیسے ہوگا کہ تم مال میں اضافہ کرو عند حلول الاجل، اجل یعنی وقت، وقت کے آنے کے وقت، وقت جب پورا ہو جائے، یعنی قرض لینے کا وقت پورا ہو گیا، آپ نے کسی کو قرض دیا، اب اس کا وقت پورا ہو گیا، اب اس کے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ چلو 1 مہینہ بعد دے دینا، لیکن آپ کو 2% اور زیادہ دینا پڑے گا، چلو 1 سال بعد دے دینا لیکن 50% زیادہ دینا پڑے گا جتنا قرض ہے۔ تو وہی ہے عند حلول الاجل، اجل یعنی وقت، جو معینہ مدت ہے قرض کو ادا کرنے کی، اس معینہ مدت کے وقت تم مال میں اضافہ کر دو، وتؤخر الطلب، اور طلب کو مؤخر کر دو، یعنی طلب نہ کرو ان سے کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، لیکن اتنا 100 روپیہ ہے لیکن آپ کو 150 روپیہ دینا پڑے گا، 1000 روپیہ لیا آپ نے لیکن آپ کو 1500 دینا پڑے گا، 1 سال بعد دے دینا، تو آپ اس کے لیے مؤخر کر دیں اور مہلت دے دیں لیکن پیسے میں اضافہ کر لیں، تو یہ کیا ہے؟ اضعاف مضاعفہ، اس کو مال کو بڑھانا ہے، یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ واتقوا اللہ بترکہ، اس کو ترک کر کے اللہ سے ڈریے، سود کو چھوڑ کر کے اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، لعلکم تفلحون، تفوزون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، فوز پا جاؤ، فوز و فلاح، کامرانی پا جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للمتقین، اور اس آگ سے ڈرو جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ان تعذبوا بہا، کہ کہیں تم کو اس آگ کے ذریعے عذاب نہ دیا جائے۔ جہنم کی آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اصلاً وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن مسلمان اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر سے نیچے کے گناہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے اگر ان کے گناہ زیادہ ہوئے تو، اور اللہ نے معاف نہیں کیا تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے، جتنا انہوں نے گناہ کیا اتنی سزا ملے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یہاں پر حکم ہے اور کسی تیسرے کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ رحم کا سبب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم مستحق ٹھہریں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، بِواو ودنیا، ساری کی سر میں واو اور بغیر واو دونوں طرح سے، سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑو۔ جلدی کرنے کا
حکم ہے تو جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف. باقی امور میں، دنیا کے امور میں جلد بازی سے منع کیا گیا ہے. اس میں تعنی اور آدمی کو دھیرے سے چلنے کا حکم ہے، لیکن مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو. وجنتن، اور اس جنت کی طرف دوڑو ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. زمین کتنی بڑی ہے سوچئے، تصور کیجئے. زمین کو ہم نے دیکھا نہیں کتنی بڑی ہے، لیکن بہت بڑی ہے، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی ہے. لیکن زمین آسمان کے مقابلے میں انتہائی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. آسمان کے نیچے زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑے سیارے آسمان کے نیچے فلک میں گردش کر رہے ہیں. اب آسمان کی کتنی لمبائی چوڑائی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اتنی جنت کی چوڑائی ہے جتنی آسمان و زمین کی. آسمان اور زمین کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آسمان، انسان کی حس جو ہے یہاں سے آگے نہیں جاتی ہے. نیچے زمین دیکھتے اس کو اوپر آسمان دیکھتا ہے بس. اس لیے آسمان اور زمین کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کے بیچ میں اور بہت ساری مخلوقات اسے نظر آتی ہیں. گرچہ کہ زمین بھی بہت ساری مخلوقات کے، آسمان کے اور بہت ساری مخلوقات کے بیچ میں ہے، لیکن انسان کی حس جو ہے بس اسی کے یہی تک پہنچتے، اوپر آسمان دکھتا ہے، نیچے زمین دکھتی ہے. اے کارضہما، جیسے آسمان زمین کی چوڑائی ہے ویسے جنت کی بھی چوڑائی ہے. اتنی عظیم جنت کی طرف جلدی کرو. لو وصلت احداہما بالاخری، اگر ان میں سے ایک کو دوسرے سے جوڑا جائے، آسمان و زمین کو، جتنی اس کی جتنی چوڑائی ہے اتنی جنت کی چوڑائی ہے. مطلب بہت بڑی ہے جنت. جنت میں جو سب سے کم تر جنتی ہوگا اس کو اس دنیا کے برابر دے دیا جائے گا، یا 7 دنیا کے برابر اسے دیا جائے گا. اب دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا زمین کا نام دنیا ہے؟ یا دنیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی میں ہم نے جو کچھ دیکھا، جتنا زیادہ دیکھا وہ دنیا ہے؟ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان کی دنیا جو کچھ اس نے دیکھا ہے پوری زندگی میں وہی اس کی دنیا ہے. باقی زمین کا نام ہم کہیں زمین دنیا ہے تو زمین کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دنیا سے مرتبط ہیں، جن کو ہم اس دنیا میں مانتے ہیں. زمین کے علاوہ بھی جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب ہمیں اسی دنیا میں نظر آتے ہیں، تو اسی دنیا کی چیزیں ہیں. واللہ اعلم. اعدت للمتقین. والارض السعۃ، عرض کا مطلب سعت، کسادگی. اس جنت کی طرف جو دوڑو جس کی جو آسمان اور زمین کی طرح کشادہ ہے، چوڑی ہے. اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. پیچھے جہنم کے بارے میں آیا اعدت للکافرین، اور یہاں پر متقیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں اعدت للمتقین. اللہ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں بعمل الطاعات، طاعات کا عمل کر کے، ترک المعاصی، اور معاصی کو ترک کر کے جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے اس کی طرف جلدی کرو. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، وہ متقی لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں. فی السراء والضراء ای اليسر والعسر، آسانی میں اور مشکل میں. آسانی میں ہو، کشادگی میں ہو، یا یہ کہ تنگی میں ہو، مشکل میں ہو، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جب بہت مال ہے تبھی خرچ کریں، کم مال رہتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. والقاظمین الغیظ، اور غصے کو جو پی جانے والے لوگ ہیں. الکافین عن امضاء مع القدرہ، کون ہے کاظم الغیظ؟ وہ ہیں جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. الکافین عن امضائه مع القدرہ، قدرت کے باوجود اس کو نافذ کرنے سے جو رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی فضیلت بیان ہوئی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں سے معاف کر دینے والے. گویا متقیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے. ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں. کن لوگوں سے؟ ممن ظلمہ، جنہوں نے ان پر ظلم کیا، یعنی ظالمین کو معاف کر دیتے ہیں. التارکین عقوبت، یعنی معاف کیسے کرتے ہیں؟ ان کو سزا دینا
ترک کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین بہذه الافعال، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ جو ان افعال کے ذریعے احسان کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یصیبہم یعنی انہیں ثواب دے گا۔ تو یہ یصیبہم معنی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا تقاضا ہے اس معنی کا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کہ محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اس کے شایان احسان ہے ویسے وہ محبت کرتا ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ یہاں تک 133 نمبر آیت تک ہمارا درس مکمل ہو گیا ہے۔ اور سمجھیے یہاں پر اس سال کا درس مکمل ہوا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔